کہ اللہ کی عطا سے کر رہے ہیں، اللہ کی عطا سے کر رہے ہیں، اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ ہم جیسے گنہگاروں سے یہ کام لے لیتا ہے الحمدللہ۔ مالک جس انداز سے دے رہا ہے نا، پھر آپ کے بھی فرض بنتا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں نا اسی انداز سے دو۔ یہ گننے والا چکر یہ نہیں کرنا چاہیے۔ مہنگائی اگر آئی ہے تو اللہ نے اپنے نبی کے صدقے آپ کو تو زیادہ عطا کیا ہوا ہے، اور آپ کون سا اپنی جیب میں سے دے رہے ہو؟ اللہ عطا کر رہا ہے تو دے رہے ہو نا۔ اگر اپنی آخرت کا چاہتے ہو تو جو پاک اللہ نے دیا ہے اللہ کے دیے میں سے خرچ کرو۔ السلام علیکم ناظرین، پائنیئر ورلڈ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا دوست ملک نعمان۔ ناظرین، آج ہم لاہور کے ایک محلے شوکت ٹاؤن میں موجود ہیں۔ یہاں پر ڈیلی ایک شخص 600 سے زائد لوگوں کو سحری اور افطاری کرواتا ہے، اور سینکڑوں لوگوں کو اب تک یہ سحری افطاری کروا چکے ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ سحری کون اور کیوں اور کس مقصد کے لیے کرواتے ہیں۔ چلیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، پاک اللہ کا بڑا احسان۔ نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام رامنا رضوان سے۔ رضوان صاحب، یہ بتائیں یہاں ڈیلی سحری کا انتظام ہوتا ہے؟ الحمدللہ، اللہ اور اللہ کے نبی کے صدقے یہ ہر روز ہوتا ہے۔ یہ کون کرواتا ہے؟ یہ میرے بڑے بھائی ہیں، رانا عمران ان کا نام ہے، ایب موسیٰ ایسوسی ایٹس کے اونر ہے وہ، جو فیس 650A پلازا میں ان کا آفس ہے۔ تو یہ بس ان کے توسل سے اللہ نے اپنے نبی کے صدقے ہماری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، سال سے یہ چلتا آ رہا ہے۔ یہ اتنی دور سحری لگانا، فیس 6 کہاں ہے اور یہ محلہ کہاں ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ یہاں سے بس ہماری ابتدا ہوئی ہے، یہ ہمارا بھائی گھر ہے، یہ ہمارے والد محترم نے انڈیا سے آگے یہ سمجھ لے بنایا تھا، ہمارے والد محترم محمد علی، رانا محمد علی صاحب۔ تو بڑے بھائی کی یہی کاوش ہے کہ بڑوں کا نام زندہ رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ وہ پھر اسی گھر سے نا جتنے بھی معاملات ہیں نا ایسے جو فلاحی کام ہے وہ یہیں سے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا کیا فلاحی کام کر رہے ہیں آپ لوگ؟ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی عطا کے لیے ہمیں جو بھی کسی بھی کمزور بندے کی یا کوئی بھی مدد کے لیے ہمیں کو بلاتا ہے تو الحمدللہ ضرور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے دیے میں سے اس کی جو ضرورت ہے نا پوری کی جائے۔ کرتا تو اللہ اور اللہ کا رسول ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری تو جسٹ ایک چھوٹی سی کوشش ہوتی ہے، کاوش ہوتی ہے، اور اللہ اس میں ہم مدد فرماتا ہے۔ یہ بھی ہم کون سا خود سے کر رہے ہیں کہ اللہ کی عطا سے کر رہے ہیں، اللہ کی عطا سے کر رہے ہیں، اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ ہم جیسے گنہگاروں سے یہ کام لے لیتا ہے الحمدللہ۔ کتنے لوگوں کو ڈیلی یہاں سحری ہوتی ہے؟ الحمدللہ کبھی اکاؤنٹ تو نہیں کیا، لیکن میکسیمم کوئی 600 کے قریب ہو جاتے ہیں، 600 کے قریب ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ یعنی کہ اب تک آپ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہ سحری کرواتے ہوئے؟ یہ سال ہر سال چلتا ہے، یہ کبھی مال نہیں، ہاں یہ کبھی نہیں رکھا مائنڈ میں کہ کیونکہ جو بندہ تجارت کر رہا ہے اللہ سے، اگر اللہ سے حساب کرو گے تو پھر پچھتاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو مالک جس انداز سے دے رہا ہے نا، پھر آپ کے بھی فرض بنتا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں نا اسی انداز سے دو۔ یہ گننے والا چکر یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی کہ آپ اب تک سینکڑوں لوگوں کو سحری اور افطاری کروا چکے ہیں۔ افطاری بھی کرواتے ہیں نا رات بھی کرواتے ہیں الحمدللہ، افطاری بھی ہوتی ہے۔ تو یہ افطاری کا انتظام اسی طرح ہی ہوتا ہے؟ اسی طرح الحمدللہ ہوتا ہے، بلکہ کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا ہو۔ ڈیلی مینیو چینج ہوتا ہے یا یہی نان چنے اور یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ یہ ہم ڈپینڈ کرتا ہے عوام پہ، اگر عوام ہمیں کہتی ہے نا تو ہمیں جو ہمارے پاس مہمان آتے ہیں نا ہم ان کی خوشی چاہتے ہیں، جو اگر ہمیں وہ چینج کرنے کا کہتے ہیں تو ہم چینج کر دیتے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں یہاں پر؟ یہ آس پاس سے آتے ہیں یا باہر سے بھی آتے ہیں؟ آس پاس یہ کچھ تو ہمارے یہی یہاں کے محلے کے ہی ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ دور دراز سے آتے ہیں، مزدور طبقہ ہے جو وہ زیادہ تر یہاں، اور وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے بالکل۔ یعنی مزدور طبقہ جو کہ سحری اور افطاری نہیں کر سکتا، اتنے وسائل نہیں ہوتے، نہیں بھی کر سکتا، یہ بات نہیں ہے، ہمارے لیے جتنا بھی جو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہمارے لیے سب ایک برابر ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی آئے ہیں وہ ہمارے لیے اللہ اور اللہ کے نبی کے مہمان ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اسی پرپس سے، اسی نیت سے ان کی خدمت کرتے ہیں کہ وہ ایک ہی ہیں، بھائی ہیں ہمارے۔ پچھلے 2 سالوں سے کافی مہنگائی ہو چکی ہے، اس مہنگائی کے باوجود آپ نے اپنے یہ معیار کے اندر کوئی کمی لائے ہیں یا پھر آپ مزید بہتری کے ساتھ ہی یہ کر رہے ہیں؟ جو بڑے بھائی ہیں حاجی رانا عمران صاحب، ان کا ماننا یہ ہے کہ مہنگائی کس میں آئی ہے؟ مہنگائی اگر آئی ہے تو اللہ نے اپنے نبی کے صدقے آپ کو تو زیادہ عطا کیا ہوا ہے، اور آپ کون سا اپنی جیب میں سے دے رہے ہو؟ اللہ عطا کر رہا ہے تو دے رہے ہو نا۔ یہ تو میرے پاک اللہ کے ساتھ تجارت ہے، تو الحمدللہ حاجی رانا عمران صاحب کا مقصد نا پاک اللہ کے ساتھ ہی تجارت ہے، نہ کہ کسی کو دکھلاوے کے لیے، نہ لوگوں کی خدمت۔ یہ ہم تو خالصاً اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو اس میں تو وہ ایسے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں
کہ وہ ان کی دعا ہوتی ہے کہ کاش جو لنگر ہے نا روز کا روز نا کم ہو جائے، یعنی کہ کل بڑھانا پڑے، کل مزید 100 بندے کا بڑھانا پڑے، اگلے دن 200 بندے کا بڑھانا پڑے، ایسا کچھ ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آخر میں عوام کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جن کے پاس وسائل تو ہوتے ہیں وہ یہ انتظام کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں؟ ہاں، ان سب بھائیوں سے میری تو یہی درخواست ہے کہ یار اگر اپنی آخرت کا چاہتے ہو تو جو پاک اللہ نے دیا ہے اللہ کے دیے میں سے خرچ کرو، ٹھیک ہے؟ جو کمزور لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں ان پہ خرچ کرو، ان کا حق ہے آپ کے پیسوں کے اوپر۔ اللہ اور اللہ کے نبی نے مقرر کیا ہے کہ میں نے اگر آپ کو دیا ہے تو آپ دوسروں پہ خرچ کرو، ٹھیک ہے؟ نہ کہ اس کے اوپر آپ خود ہی پہاڑ بنا کے اوپر بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو میرے خیال میں تو سب بھائیوں کو جن کو اللہ پاک نے عطا کیا ہوا ہے ان کو کمزور لوگوں کی اور غریب لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔